بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محی الدین آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہمارا تجویدی کورس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج ہمارا 15واں سبق ہے. کل ہم نے جس چیز کو ڈسکس کیا اس میں مدات کا بیان تھا، یعنی ہم نے مد کو اور اس کی اقسام کو ذکر کیا، جس میں ہم نے مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم، ٹھیک ہے، مد اصلی، مد فرعی، ان تمام کا ذکر کیا. جبکہ آج جو ہے وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں مد لازم کی اقسام کو. مد لازم کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی، اس بات کو آج ہم ذکر کریں گے. مد لازم کی 4 اقسام ہیں جن کا ہم نے ذکر کرنا ہے. ان میں سے پہلی قسم مد لازم کی وہ ہے مد لازم کلمی مستقل. پھر ہے دوسری قسم مد لازم کلمی مخفف، پھر مد لازم حرفی مستقل اور مد لازم حرفی مخفف. اب انڈیویجولی ہر قسم کو ہم وضاحت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ مد لازم کلمی مستقل کس کو بولتے ہیں، مخفف کس کو بولتے ہیں، خواہ وہ حرفی ہو یا کلمی ہو. سب سے پہلی قسم ہے مد لازم کلمی مستقل. اگر کلمے میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو، بات ہو رہی ہے سکون اصلی ہو، اور جس حرف پر سکون ہے اس کے اوپر شد ہو یا اس کے ساتھ شد موجود ہو، اصلی بالتشدید ہو، سکون اصلی بالتشدید، تو اس کو ہم مد لازم کلمی مستقل بولتے ہیں. جیسے مثال دیتا ہے اب یہاں پر دیکھیں، اگر میں اس کو آپ کو دکھاؤں سرکل کر کے اور کوشش کروں کہ اگر یہ بڑا ہو جائے، اس کو ہم زوم کر دیں. یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس ہے 2 ایگزامپل ہیں، اتحاجونی اور الصافہ، یہ 2 اقسام ہیں. اب یہاں پر ہم اگر دیکھیں ہماری جو مثال ہے، ہماری جو قسم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مد لازم کلمی مستقل، اس میں ہم نے پڑھا کہ کلمے میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ہے حروف مدہ، یہ حروف مدہ ہے، اس کے فوراً بعد یہ ہے اوپر شد، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ سکون اصلی بھی موجود ہے. اب یہاں پر اس سے آگے بھی دیکھیں کہ یہ آگے یہاں یہ ہے واو مدہ، ساتھ ہی یہ ہے یہاں پہ نون کے اوپر شد موجود ہے اور اس کے ساتھ سکون اصلی موجود ہے. تو یہ
اس ایک کلمہ میں دو جگہ پر مد لازم کلمہ مستقل ہو رہی ہے. اسی طرح یہاں پہ الصافہ، یہاں پہ تا پہ ہم سکون کر دیں، ساکن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ الف مدہ ہے، اس کے ساتھ ہی پا کے اوپر شد ہے، اور اس کے بعد تا ساکن ہے، سکون اصلی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ دونوں اقسام میں ہمارے پاس مد لازم کلمہ مستقل کی جو تعریف ہے وہ پوری اترتی ہے. تو یہ دونوں مثالیں، اور اس کو ہم پڑھیں گے. اور جوڑ اس کے ہوں گے حمزہ زبر تا پشتو اتو، ہا الف زبر مد جیم حاج. ٹھیک ہے، دوبارہ سے ہا الف زبر مد جیم حاج. اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ہا جیم الف مد زبر حاج. ٹھیک ہے، یعنی حرکات بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور حرکات ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے جیم با پیش نون جون، نون یا زیر نی ٹھیک ہے. اسی طرح الصافہ، اس کی جب ہم جوڑ کریں گے، ہجے کریں گے، حمزہ صاد زبر اس، صاد الف مد فا صاف، فا زبر فا تا پیش تو الصافہ. آگے چلے مد لازم کلمی مخفف. اگر کلمے میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی بغیر تشدید کے ہو، مد لازم کلمہ مستقل میں تشدید تھی، شد تھا ساتھ، یہاں پہ شد نہیں ہے، تو بغیر شد کے موجود ہو، سکون اصلی ہو، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، شد نہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مد لازم کلمہ مخفف ہے. جیسے الآن، الآن. اب یہاں پہ حمزہ، یہاں پہ الف جو ہے یہ الف مدہ ہے، اس کے فوراً بعد سکون اصلی ہے، سکون اصلی موجود ہے، حمزہ الف مدہ موجود ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی موجود ہے لیکن بغیر شد کے، تو یہاں پہ مد لازم کلمی مخفف ہوگا. اگر ہم کلمی مستقل کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک مثال اور آتی ہے، اور وہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں الف مدہ ہے، فوراً بعد شد موجود ہے لام پہ، اور اس کے بعد سکون اصلی موجود ہے. سورۃ الفاتحہ کا آخری حرف آخری کلمہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، اسی طرح کلمہ مخفف کی بات ہو رہی ہے، اس پہ آ جائیں. جیسے اس مد کی یہی ایک مثال ہے جو سورہ یونس میں 2 مرتبہ آئی ہے. 11ویں سپارے میں یہ حرف آل آنا یہ 2 مرتبہ آیا ہے، ایک آلموسٹ آدھے سپارے کے بعد جو رکوع شروع ہوتا ہے، دوسرا یا تیسرا وہاں پہ، اور ایک جو ہے جب تیسرا پائیا ہے آدھے اس کا 11ویں پارے کا جب تیسرا پائیا مکمل ہوتا ہے، چوتھا پاؤ شروع ہوتا ہے، تو اس رکوع میں اس کا یہ موجود ہے. آگے جی مد لازم حرف مستقل. اگر حرف میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو، پہلے تھا کلمی میں کیا تھا، کلمے میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید. اب یہاں پر حرف میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو، جیسے الف لام.
اب یہاں پر جو میم ہے جو آگے اس نے دکھایا، یہ دیکھیں آگے وضاحت میں ہے کہ اس کی اصل صورت مندرجہ ذیل ہے، الف لام میم، لام کی میم پر سکون اصلی ہے، اور اس کے بعد میم کی پہلی متحرک میم میں لام کی ساکن، میم ادغام شفوی کے قاعدے کے مطابق دوسری متحرک میم میں مدغم ہو جانے کے بعد میم مشدد ہو گئی۔ کیسے؟ یہ والی میم جو ہے، یہ والی میم، یہ پہلی میم اس میں ادغام ہو جاتا ہے اس کا، لام کی میم کا۔ پھر سے دیکھیں، لام کی میم پر سکون اصلی ہے، لام یہ ساکن ہے، اس کے بعد اور اس کے بعد میم کی پہلی متحرک میم، یعنی یہ دیکھیں لام یہ ساکن ہے، اس کے بعد یہ جو میم ہے یہاں پر یہ پہلی میم یہ متحرک ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی میم متحرک ہے، تو یہ پہلی میم لام کی دوسری میم جو میم کی پہلی میم بنتی ہے اس میں اس کا ادغام ہوتا ہے، مشدد ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہاں پر۔ اور اس طرح یہ دیکھیں، اب آپ پوچھیں جی الف مدہ کہاں ہو گیا، تو یہاں دیکھیں یہ لام کے اوپر پہلے یہ زبر ہے، پھر یہ الف آتا ہے، یہ الف مد ہے، پھر میم ساکن ہے، اس کے بعد یہ بالتشدید ہو گیا، تو یہ حرف میں بالتشدید ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے الف لام، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس مد لازم حرفی مستقل ہوگی۔ اس کے بعد ہے مد لازم حرفی مخفف، اگر حرف پہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی بغیر تشدید کے ہو تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں، جیسے الف لام میم میں یا مدہ کے بعد میم ساکن ہے، یہ میم ساکن اصلی ہے۔ مد لازم حرفی کی دونوں قسمیں حروف مقطعات جو صورتوں کے اول میں آتے ہیں کہ 3 حرفی حروف میں آتی ہیں، یعنی وہ حروف مقطعات جو صورت کے شروع میں آتے ہیں وہ مد لازم حرفی مخفف اور حرفی مستقل کی مثالیں بنتے ہیں۔ مقدار، مد لازم کی چاروں اقسام میں طول ہوگا، یہ طول کتنا ہے؟ یہ طول ہم نے پڑھا ہے کہ مد لازم کا جو طول ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 الف، ابھی پیچھے چلتے ہیں تاکہ اس کو ہم دوبارہ سے مد کی جو ہے اس کو دیکھ لیں، مقدار کو، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو پڑھا 3 الف، اور زیادہ سے زیادہ یہ 3 الف، کم از کم 2 الف یا 2.5 الف، اس کو ہم کھینچنا ہے۔ مد لین لازم، اب یہاں پہ لین جو حرف ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ اب یہاں پہ جو مد ہوگی وہ حرف لین کے بعد ہوگی، اگر حرف میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو اس کو مد لین لازم کہتے ہیں، جیسے عین، ٹھیک ہے، کاف ہا یا عین صاد، دوبارہ سے دیکھیں، کاف ہا یا عین صاد، اس سورۃ مریم کا پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد شورا کی سورۃ الشورى 25واں پارہ، اس کی ایک ایگزامپل دی ہے، پہلی آیت حامیم عین سین قاف، تو یہاں پہ دونوں حروف میں حرف عین جو ہے، عین، اس کو اگر لکھیں تو یہ لکھنے میں اس طرح آتا ہے، اس کو میں انڈر لائن کر دیتا ہوں، یہ لکھنے میں اس طرح آتا ہے، تو یہاں پہ یہ یائلین ہے، یہ والی یہ یائلین ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم ٹک کا نشان لگاتے ہیں تاکہ آسانی رہے، یہ یائلین ہے، پیچھے اس کے زبر موجود ہے، تو ہم نے پڑھا یا ساکین ما قبل مفتوح ہو تو یائلین ہوتی ہے، اب جب
या साकिन माकबल मफ्तू हुआ तो यालीन हो गई। अब हमने इसका एक कायदा पढ़ा कि यालीन मद में तब तब्दील हो जाएगी जब उसके बाद आने वाला हरफ जो है वो साकिन हो। जैसे हमने कल मिसालें पढ़ी थी, वो सॉइब की मिसाल थी, वो आमनहुम मिन खौफ की मिसाल थी, ठीक है, ये मिसालें यालीन और वाउलिन की थी। तो यहाँ पर भी नून को अगर हम साकिन कर दें तो यहाँ पे यालीन होती है और यहाँ पे मद्दे लीन लाजिम इसको हम बोलते हैं कि अगर हरफ में हरफ लीन के बाद सुकून असली हो तो उसको हम मद्दे लीन लाजिम बोलेंगे। जैसे मद्दे लीन की मिकदार जी, मद्दे लीन लाजिम में तूल तवस्सुत और कसर है। इस मद में तूल उला है, यानी तूल बेहतर है, सबसे पहले तूल है, उसके बाद तवस्सुत और फिर कसर का दर्जा है। यानी अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आप इसको बेहतर पढ़ सकते हैं तो तूल कीजिए। काफ हा या आइन साद, ये तूल कितना है? ये तूल 3 अलिफ के बराबर, मद्दे लाजिम का तूल 3 अलिफ के बराबर। काफ हा या आइन साद। बाकी जो हमारे पास है काफ के ऊपर और सौद के ऊपर मत इसको 2.5 अलिफ के बराबर कर लें आप। आइन की जो है मिकदार उसको आपने 3 अलिफ के बराबर रखनी है। उसके बाद तवस्सुत है, यानी फिर आप 2.5 अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दर्जा कसर का है, यानी इसको आप 2 अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं, कम से कम 2 अलिफ। कल जो आपने सवाल किया था उसको मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर देता हूँ। आप में से एक ने सवाल किया कि ये जो हमें मिकदार बताई जा रही है कि 4 अलिफ के बराबर, 2.5 अलिफ के बराबर या 2 अलिफ के बराबर खींचना, ये मिकदार जो है ये एक ही बार में पढ़ने के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जो समझ लें, वो एक मिसाल थी, बल्कि हमें बात सुनाते हैं। वो बात ये थी, कहते हैं कि हम उम्रा करने के लिए गए तो सफा मरवा के 7 चक्कर लगाने होते हैं। जब सही करते हैं सफा मरवा की तो 7 चक्कर लगाना होते हैं। अब वो 7 चक्कर कैसे हैं? सफा से मरवा तक 1 चक्कर, मरवा से सफा तक दूसरा चक्कर होता है। अब वो जो उम्रा करने के लिए गई थी, उन्होंने चूंकि पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था, तो उन्होंने सफा मरवा का जो 7 चक्कर लगाए वो इस तरह, सफा से मरवा, मरवा से सफा 1 चक्कर, फिर सफा से मरवा और मरवा से सफा दूसरा चक्कर, यानी ये मुकम्मल 1 चक्कर उन्होंने गिना। तो उन्होंने 14 चक्कर लगाए, अपने तौर पे 7। तो आप एग्जाम्पल आपने जो सवाल किया वो इसी तरह था कि आप यूं समझें कि ये 2 अलिफ, 2.5 अलिफ या 4 अलिफ के बराबर जो हमने मद को खींचना है, कि क्या इस तरह है कि पहले हम 2 अलिफ के बराबर लंबा करें, फिर उसके बाद 2.5 अलिफ खोलें, फिर उसके बाद हम 4 उंगलियां और खोलें, ये तो 6 और 8, 8.5 अलिफ के बराबर चली जाएगी। तो इस तरह नहीं, अगर आपके पास सांस मौजूद है, टाइम मौजूद है, तो मैक्सिमम अपनी मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा करें। अगर आपके पास टाइम की कमी है, सांस की कमी है, यानी मशक कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, अब सांस उठा के आप आ रहे हैं, आपने मुकम्मल, आपने सुना होगा कि कुर्रा जो है वो मुकम्मल सूरत फातिहा को एक सांस में पढ़ जाते हैं। अब जब आपने कोशिश की जी मैं पढ़ूं इसको, आपने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से जो शुरू हुए गैरिल मग़दूबि अलैहिम पे, आपको महसूस हुआ कि मेरा सांस जो है वो छूट रहा है, खत्म हो रहा है, और यहाँ पे वक्फ नहीं है, अलैहिम पे वक्फ करने की बजाय वलद्दालीन पे वक्फ करना बेहतर है। तो हम क्या करेंगे? गैरिल मग़दूबि अलैहिम तो यहाँ पे हमने वलद्दालीन की जो मद्दे लीन आरिज थी, मद्दे लाजिम जो है कलमी मुस्तक़ल, मद्दे लाजिम कलमी मुस्तक़ल जो थी, उसमें हमने कसर तवस्सुत के साथ उसको हमने पढ़ दिया, यानी तो यहाँ पे हमने उसको 2.5 अलिफ के बराबर या 3 अलिफ के बराबर खींचा, और हुक्म यह कि हम इसको 3 या 4 अलिफ के बराबर खींचे। मैक्सिमम जा सकते हैं तो मैक्सिमम खींच, अगर आप कम
بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سانس کمی ہے, میں نے جیسے بار بار یہ بات کر رہا ہوں, سانس کی کمی ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے تو آپ اس کو توسط یا قصر کی جانب بھی جا سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. مدوں کے قوی اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے مدوں کی ترتیب. سب سے قوی مد مد لازم ہے, یعنی مد لازم جو ہے وہ لازمی مد ہے, اس کو آپ نے لازمی لمبا کرنا ہے, اس میں چھوٹ نہیں ہے مد لازم میں. اب وہ مد لازم کلمی مستقل ہو, کلمی مخفف ہو, حرفی مستقل ہو, حرفی مخفف ہو, مد لین لازم ہو, مد لین عارض لازم میں سے ہو, کوئی بھی لازم میں سے ہو, اس کو مد لازم کو لمبا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد مد متصل ہے, پھر مد عارض ہے, پھر مد منفصل, پھر اس کے بعد مد لین لازم اور پھر مد لین عارض ہے. یہ اس کی ترتیب ہے, یعنی سب سے پہلے کون, اس کے بعد کون, اس کے بعد کون. اب ہے اسباب, وجوہات مد کا بیان. مد عارض اور مد لین میں موقوف علیہ اگر مفتوح ہے تو کیونکہ یہاں وقف بالامکان ہوگا, اس لیے مد کی 3 وجہ ہوں گی, یعنی طول, توسط, قصر تینوں میں جائز ہے. جیسے تعلمون میں طول, توسط, قصر. معل یہاں پہ جو ہے تعلمون میں باؤ مدہ جو ہے, یہ تینوں اس میں چیزیں جائز ہیں. آپ توسط کے ساتھ پڑھ لیں, آپ اس کو 3 الف کے برابر کھینچ لیں, آپ اس کو توسط کر دیں, آپ اس کو 2 الف کے برابر کھینچ لیں, آپ اس کو قصر کر دیں 1 الف کے برابر کھینچ لیں, اس میں تینوں چیزیں جائز ہیں. اس کے بعد غیر, اب یہاں پر یائے لین ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یائے لین. اب یہاں پر بھی قصر, توسط اور طول محل اسکان تینوں طرح ہم پڑھ سکتے ہیں. مد عارض اور مد لین عارض کا موقوف علیہ اگر مقصور ہے تو چونکہ وقف 2 طرح سے ہوگا, یعنی وقف بالاسکان اور وقف بالروم, اس لیے مد کی وجہیں 6 نکلیں گی, 3 اسکان اور 3 روم, جس میں 4 وجہیں جائز اور 2 ناجائز ہیں. جیسے الرحیم, اب یہ جو ہے یہ مثالیں, ان کو ہم انشاءاللہ یہ کل ڈسکس کریں گے, یعنی یہ وجوہات وہ کون کون باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مد جو ہے وہ ہوتی ہے, مد لازمی ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے. چونکہ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے, آپ میں سے اکثر کے لیے مشکل ہوں گی, تو میں کوشش کروں گا اس کو بالکل شارٹ کر کے جو ہے وہ بیان کیا جائے, وجوہات مد کا بیان. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. آج کے سبق میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کل کے سبق میں کوئی کوشچن ہو تو وہ مجھے بتا دیجئے, تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں یا اس کی وضاحت کر دیں. اور آج کا جو سبق ہے اور کل کا جو سبق تھا, ان سب کا جو ہے جے پی جے فارم, یعنی تصاویر جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دی جائیں گی ابھی کچھ ہی دیر میں. اس کی پی ڈی ایف فائل نہیں ہوگی, اس کی جے پی جے فائل ہوگی. وہ اس کی تصاویر جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ابھی لمحوں میں, تو اس لیے اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو. باقی کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھے آپ بتائیے, اس کے بعد ہم اپنی آیات کی جانب جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہم اپنی آیات کی جانب جاتے ہیں. آج ہم سورۃ الرحمن کو آگے پڑھیں گے, دھیان سے سنیے گا اور کوشش کیا کریں کہ بار بار سبق کو سنا کریں. جی بیٹے اقرا سدرا مقدس صاحب بولیے, آپ نے ہینڈ ریز کیا. سر آپ نے جو کلمی مسقل پڑھایا اور اس کے علاوہ حرفی مسقل, اس میں تھا کہ تشدید کے بعد سکون اصلی ہو, پہلے سکون اصلی اس کے بعد تشدید بھی ہو سکتی ہے, یا پہلے تشدید پھر اس کے بعد سکون اصلی آئے گی؟ اس میں یہ ہے, یہ بات لازمی دیکھی جائے گی کہ اگر حرف مدہ کے بعد, قاعدہ یہ ہے حرف مدہ کے بعد, ٹھیک ہے, حرف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو, سکون اصلی تشدید سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, یہ چیز معنی نہیں رکھتی. معنی یہ رکھتی ہے کہ حرف مدہ کے بعد ہو اور سکون اصلی اور تشدید دونوں اکٹھے موجود ہوں, خواہ وہ پہلے ہو یا بعد میں ہو. ٹھیک. جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے,
اتحاجونی کی مثال ہے، ٹھیک جی ہے، یہاں پہ شد پہلے موجود ہے، سکون سکون بعد میں. بعد میں موجود ہے. اسی ہاں طرح جی جونی یہاں پہ بھی شد پہلے موجود ہے اور سکون. سکون بعد. اچھا سکون ظاہری ہے اور ایک سکون باطنی ہے، یہاں پہ سکون خفی بھی موجود ہے یہاں پہ. وہ کیسے؟ دیکھیے اس کو ہم کرتے ہیں. جب بیٹے شد کی بات کی جائے گی تو شد میں سکون اصلی آ جاتا ہے خود جی بخود. ایسے ہی ہے جیسے جی جی ہم نون کی اگر بات کریں تو یہاں پر تو حاجونی میں نون ساکن ہے، اس کے بعد نون متحرک ہے، ہاں جی پھر یا ٹھیک ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے. جی اب یہاں پہ جب ہم اس کو ادغام کی طرف لے کے جائیں گے، جب یہ تشدید میں چینج ہو جائے گا تو یہ سکون اصلی بالتشدید بن جائے گا. آسانی کے لیے یہ بات آپ کو بتائیے جی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں مثال ایسی ملے کہ اس کے فوراً بعد سکون آپ کو ظاہراً نظر نہ آئے. تو اس کو میں نے کھول کے ایکسپلین کیا وضاحت کے ساتھ کہ آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ لیں کہ نون یہاں پہ سکون اصلی پہلے سے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ہاں، اس طرح یہ دونوں مثالیں اس کی بنتی. کوئی اور سوال؟ شکریہ. چلیں کل انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم پریکٹس کی جانب بھی جائیں گے. 10 منٹ باقی ہیں، مشق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہم تھوڑی سی بات چینج کریں گے، تھوڑا سا سٹائل چینج کریں گے. پہلے ہم نے جو سٹائل رکھا ہے تلاوت کرنے کا وہ ہمارا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہمارا یہ سٹائل رہا ہے. آج ہم اپنے طریقہ کو چینج کریں گے، ہم آواز پہلے سے اٹھائیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہے آیات بینات کی تلاوت کرنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں اس کو ہم نے شروع کیسے کیا ہے؟ اٹھا کے آواز اٹھایا ہے بسم اللہ کو پڑھنے کے لیے. اب جیسے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے اسی طرح ہم آگے شروع کریں گے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. ہم نے جیسے بسم اللہ شریف پڑھی اسی طریقے پہ چلے. بسم اللہ شریف ہم نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے کوئی بھی آیت شروع کرنی ہے اسی لے میں کرنی ہے، آپ کی یہی لے رہے گی اس وقت تک جب آپ دوبارہ سے سانس کو دوبارہ پیچھے نہیں لے کے آتے. لیکن اگر ہم پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، تو ہم اس کو بالکل آسانی آرام سے لے کے چلیں. اب ہم نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ایک ایک آیت کر کے پڑھا. پھر ہم نے ان چاروں کو ملا کے پڑھا الرحمن سے لے کے علمہ البیان تک.
پھر ہم نے کل پڑھا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان تک، یہ 2 آیات ملا کے پڑھی. اب آگے 2 آیات کو ملائیں گے. یہاں تک ہم نے کل تلاوت کی تھی. اس کے بعد جو آیت ہے اس کو اپنے سکون سے آہستہ سے نیچے لے کے آنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. جب آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے پاس قرآن مجید فرقان حمید رکھ لیا کریں تاکہ جب ہم تلاوت کرنے لگیں تو آپ قرآن مجید کو اوپن کر لیں. جو حافظ ہیں یا حافظ ہیں تو ان کے لیے تو آسانی ہے. آپ میں سے اکثر جو ہے وہ حافظ نہیں ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید اوپن کر لیا کریں یا جو ہے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہاں سے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کو شیئر کر لیا کریں. تو یہ آیت جو ہے اس کو ہم آہستہ پڑھیں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اب اس کے بعد 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ آسان طریقہ جو ہے, ایک تو یہ کہ والارض سے آپ اٹھائیں, جہاں تک آسانی سے آپ کھینچ سکتے ہیں وہاں تک لے جائیں, ٹھیک ہے. یا دوسرا یہ کہ والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام. یہ دونوں آیات تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھیں, پھر اس کے بعد والارض سے اٹھائیں اور پھر آگے لے جائیں. لیکن ہم اس کو اٹھانے کی جانب لے کے جائیں گے. جی جی طاہرہ کریم. چلو ہاں وہ غلطی سے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے بیٹے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ. آپ اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں والریحان تک, بلکہ اگر آپ کا سانس کم ہے تو پھر اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. یہاں تک 2 آیات. پھر اس کے بعد والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب چونکہ ہم مکمل کر رہے ہیں تو آخری آیت کا جو وقف ہے وہ بالکل سیدھا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بالکل سیدھا وقف ہے. صدق اللہ العظیم. لیکن اگر ہم پڑھتے
یہ ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اس کا ہے والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظیم. جیسے ہم نے آخری آیت کو پڑھا اسی لے میں اسی طرز میں ہم نے صدق اللہ العظیم کو بھی کہنا ہے. تو آج کا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.